بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, ہمیں اپنے گھروں میں علاقائی زبان جیسے پنجابی, سندھی, بلوچی, پشتو کا استعمال کرتے ہیں. پھر ہم اپنے مسجد میں جب جاتے ہیں تو ہمیں عربی سے واسطہ پڑتا ہے. ہمارے آفیسز میں, ہماری عدالتوں میں, ہماری میڈیکل کی لینگویج انگلش, اور ہمارے اسکولوں میں اردو. زبانوں کے معاملے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارا اصل مسئلہ اس میں ہے کیا اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر غلام علی, ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب ویلکم ان دا شو. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے لسانی مسائل جو ہیں وہ ہیں کیا؟ پہلے تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں, بتا دیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے زبانوں کے حوالے سے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بھائی صاحب, آج کا یہ موضوع جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے بہت سارے حوالوں سے. ایک تو ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لسانی صورتحال ہے اس میں پاکستانی زبانیں جو ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تقریباً لگ بھگ جو ہیں وہ 70 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں, چھوٹی بڑی ملا کے. تو ان زبانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر طاقت کتنی ہے, وائٹیلٹی کتنی ہے, ان کے اندر اسٹرینتھ کتنی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً جو 70 زبانیں ہیں ان میں سے 30% زبانیں ایسی ہیں جو مرنے کے قریب ہیں, اگر آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں تو. مطلب اتنی کمزور ہو چکی ہیں, اتنی کمزور ہو چکی ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں ایک چیز کو طے کر لینا چاہیے یا دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ زبان اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے جس کے اوپر ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, یا زبان کی طاقت کے حوالے سے ابھی ہم اینالائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو زبان بنیادی طور پہ کسی کی شناخت ہے. جی ہاں, ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ زبانوں نے تو قومیں توڑی ہیں, ملک ٹوٹے ہیں, ملک بنے ہیں, نئی قومیں وجود میں آ گئیں صرف ایک اپنی زبان کی شناخت کی وجہ سے. جو زبان ہے یہ بنیادی طور پہ ثقافت کا گھر ہے. جی ہاں, ثقافت اس کے اندر رہتی ہے زبان کے اندر. تو کسی زبان کو جب ہم یہ کہیں گے نا کہ زبان مرنے والی ہے یا زبان مر چکی ہے یا مر جائے گی, تو اس کا مطلب ہر صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس علاقے کی ثقافت کے متعلق بات کر رہا ہے. یعنی کہ زبان ثقافت بھی مرے گی, تاریخ بھی مرے گی, شناخت بھی مر جائے گی. تو ہمارے پاس جو اتنا سنجیدہ اور خطرناک ایشو ہے, ان کا تعلق آپس میں بہت ہی انٹیمیٹ ہے, کلچر کا اور لینگویج کا. زبان اور ثقافت جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو رنگ ہیں, دو نام ہیں. تو اس لیے جب ہم یہ بات کریں کہ جو زبان ہے اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے, اس کی طاقت کتنی ہے, یا اس نے مر جانا ہے, تو ہمیں اس کو ہر صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ثقافت کے ساتھ ہی جوڑنا ہے. تو پاکستان کے اندر جو 30% زبانیں ہیں وہ آنے والے چند سالوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے وہ مرنے کے قریب ہیں. اور جو 70% زبانیں ہیں پاکستان کی, ان کی بھی بہت ہی تشویشناک حالت اس طرح سے ہے کہ وہ انڈر ریسورس لینگویجز ہیں. انڈر ریسورس لینگویجز سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی اکوپ نہیں ہیں, وہ مشین کی زبانیں نہیں ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ 70% زبانیں جو ہیں ان کو انرچ کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی ویلڈ آپ کی بات ہے. پاکستان کی قومی زبان, پاکستان کی علاقائی زبانیں جن کو بھی ہم ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومی زبانیں ہیں مختلف خطوں میں, یا صوبائی زبانیں کہا جاتا ہے یا علاقائی زبانیں کہا جاتا ہے. ان کو کس طرح سے بچائیں, کس طرح سے نافذ کریں, کس طرح سے وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ مر رہی ہیں یا کمزور ہو رہی ہیں, اس کو کیا رکاوٹیں کیا ہیں اور کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ہمیں ایک بڑی ہی کمپریہنسو لنگوسٹکس پالیسی کی ضرورت ہے, اور ایک لنگوسٹکس سسٹم یا لنگوسٹکس مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے, جس میں یہ طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی قومی زبان ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, اور جو انگلش زبان ہے وہ ایک گلوبل لینگویج ہے, اور اس کا بہر صورت کسی نہ کسی طریقے سے ہر سطح پہ پاکستان میں اس کا کردار موجود ہے. مثال کے طور پہ اس کا ایڈمنسٹریٹو آفیسز کے اندر کردار ہے, اس کا لا جو آفیسز ہیں یا کورٹس ہیں ان کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے. اور پھر گلوبل لینگویج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی زبان کی اہمیت, بے شک وہ چھوٹی ہو, بڑی ہو, علاقائی ہو,
انگلش جو ہے اس سے بڑھ کے آج ایک نالج لینگویج بھی بن چکی ہے کہ دنیا کا میکسیمم جو نالج ہے وہ انگلش لینگویج کے اندر ہے. اس ساری حقیقت کے باوجود بھی اس کو اپنی زبانوں کی کاسٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جانا چاہیے. جی ہاں، بہت ویلڈ بات ہے کہ اس کی اگر کوئی بھی اہمیت ہو اس کی، لیکن ہمیں اپنی قومی زبان اور ہماری جو اپنی دوسری قومی زبانیں ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں انرچ کرنا چاہیے. ان کو اس قابل ضرور بنانا چاہیے کہ یہ ہماری شناخت کو کسی نہ کسی طریقے سے پرزرو رکھیں اور ہم اپنی شناخت کو، تاریخ کو، ثقافت کو، تہذیب کو کسی نہ کسی طریقے سے اگلی جنریشن تک منتقل کرنے کے قابل رہیں. تو آج کی جو صورتحال ہے اس میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کو آج ہم بڑی زبان کے طور پہ متعارف کروا سکیں یا انٹرنیشنل لینگویج کے مقابلے میں، انٹرنیشنل لیول پہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کریں. کیونکہ ہماری زبانیں جو ہیں ان میں نہ ابھی فلسفہ کا نالج جو ہے وہ اس کی ترسیل ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ صرف ایک پروبیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی، ان دو کے علوم بھی اس کے اندر اس طریقے سے جتنے ریکوائرڈ ہیں منتقل نہیں ہوئے. تو ہمیں اس کے اوپر بہت غور و خوض کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے جو پاکستانی زبانیں ہیں ان کو تحقیق کے ذریعے، یہ پہلا سٹیپ ہمیں یہ دیکھنا ہے. اس سب سے پہلے تو ہمیں ول لینی ہے، جو پولیٹیکل ول ہے، کہ کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی اہمیت سے آگاہ بھی ہیں کہ نہیں. پاکستان کی جو زبانیں ہیں بڑا ہی ویلڈ نقطہ ہے، ان کی اہمیت کیا ہے کسی بھی ملک کے لیے. پراپر شعور بھی ہے کہ ہماری اس کی اہمیت کیا. ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی پاکستان کی کوئی لسانی پالیسی یعنی زبانوں کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے، اور اس سلسلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے اندر پاکستان کی لسانی پالیسی تو ابھی اس طرح سے نظر نہیں آتی جو امپلیمنٹ کی جا سکے یا کی گئی ہو. بہرحال ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں جو لینگویج پالیسی کے نام سے مختلف جگہوں پہ سرکولیٹ ہوتے ہیں. تو پاکستانی لسانی پالیسی جو ہے اس کی بہت ہی اہم ضرورت ہے ابھی اس وقت میں. اچھا، کیوں ضرورت ہے اس وقت میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے؟ تو میں زبانوں کے حوالے سے جب اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں اے آئی کا کانٹیکس آتا ہے. آج کا دور جو ہے یہ مشینی دور ہے. آج کا دور جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور اس نے ہر چیز کو ٹرانسفارم کرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں. ظاہر ہے اس پہ آنا ہے ہم نے. تراجم کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ آپ سینٹر آف یہ جو آپ کا سینٹر ہے یہ ٹرانسلیشن اور لینگویج اسٹڈیز کا ہے، تو ٹرانسلیشنز کی کیا اہمیت ہے؟ دنیا بھر میں بہت سارا نالج جو ہے، بہت سارے ریسرچ پیپرز تیار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں پہنچ پاتی. تو اس میں کیا ٹرانسلیشن کے ذریعے سے کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے؟ کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ سر دیکھیے کہ ابھی جیسے یہ پچھلا آپ کا سوال تھا اس میں آپ نے اسی اے آئی کے کانٹیکس میں بات پوچھی. تو اے آئی اور آج سے ہماری جو زبانیں ہیں، جب تک ان کا آپس میں انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں بنے گا، ہم اپنی زبانوں کو انٹیلیجنٹ نہیں کریں گے. انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ یہ مشین سپورٹیو نہیں ہوں گی کہ مشین ان کو ریڈ کر سکے. ہمارے پاس اس کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کارپس ہے. ہمارے پاس کارپورا نہیں ہے اپنی لینگویج کے، یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو مشین ریڈ کر سکے اور اس کی بنیاد کے اوپر پروسیسز ہو سکیں جو اے آئی کے ریکوائرڈ پروسیسز ہوتی ہیں. تو مشین ٹرانسلیشن یا تراجم جو ہیں اس کانٹیکس کے اندر وہ اگلا سٹیپ ہے. پہلے ہمیں اپنی زبانوں کا جو ڈیٹا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹیلیجنٹ کرنا ہے، کارپس ڈیولپ کرنے ہیں. پھر اس کو ہم نے بائلنگول کارپس ہوتا ہے، یعنی کہ دو زبانوں کا کارپس بنائیں گے، فار ایگزامپل اردو اور انگلش کا بنائیں گے. تو اس طریقے سے پھر آگے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اے آئی پاورڈ بنا سکتے ہیں، جو آنے والے وقت کی بھی ضرورت ہے بلکہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، مشین جو آ گئی ہے، ٹرانسلیشن مشین، اس کے ہوتے ہوئے جو ٹرانسلیشن آپ کا سیکشن، یہ جو شعبہ ہے ٹرانسلیٹرز تیار کرتا ہے، ان دونوں کا کس طرح سے آپ ان دونوں چیزوں کو میچ کریں گے کہ جب ایک مشین بھی موجود ہے اور ہیومن ٹرانسلیٹرز بھی آپ کے یہاں پہ، آپ کا جو سیکشن ہے اس میں لوگوں کو ٹرانسلیشن بھی سکھائی جاتی ہے، تو کیا یہ ڈپلیکیشن نہیں ہے چیزوں کی ایک ہی وقت میں؟ نہیں، دیکھیے یہ مشین جو ہے یہ ایک ریسورس ہے، ون آف دا ٹرانسلیشن ریسورسز ہے. مشین انڈیپینڈنٹلی تمام پروسیجرز کو
ایکچولائز نہیں کر پائے گی ابھی بھی، اور آنے والے وقت میں شاید اس طریقے سے انسان کو ریپلیس تو نہیں کرے گی، لیکن اس کا بہت سارا کام جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائے گی. تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے، اور ہمیں کسی بھی صورت میں اس کو اپنانا چاہیے. ہمیں اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، جتنا میکسیمم فائدہ اس سے لیا جا سکتا ہے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو زبانوں کے حوالے سے جب ہم مشین کی بات کرتے ہیں یا تراجم کے حوالے سے، تو ابھی جو زبانیں مشین سپورٹڈ ہیں وہ لارج لینگویج ماڈلز کے نام سے ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو دنیا کی بڑی زبانیں ہیں اس کے اوپر تو مشین ٹرینڈ ہو چکی ہیں. اس کی ٹرانسلیشن مشینز یا اس کے لینگویج لرننگ ماڈلز جتنے بھی بنے ہیں وہ بڑی زبانوں کے اوپر تو بن چکی ہیں یا وہ ان کا سسٹم تیار ہو چکا ہے. باقی جو ہماری زبانیں ہیں جو پیریفری لینگویجز ہیں یا جسے آپ منارٹی لینگویجز کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر ابھی جو ماڈلز ہیں اس طریقے سے تیار نہیں ہیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیسیفکلی ایسے ممالک جیسے پاکستان ہے، پاکستان کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ یہ ان ممالک میں سے ہے جن کا پس منظر جو ہے وہ نوآبادیاتی ہے، جو کلونیل برڈن ہے ان کے اوپر. تو اس میں جو کلونیل ٹائم تھا اس میں اس کی لینگویجز اور اس کی ثقافت کے اوپر کافی گہری قسم کا ڈینٹ موجود ہے. جی ہاں بالکل، ظاہر ہے وہ ہر نو آبادی کو ہوتا ہے، فیس کرنا ہوتا ہے کسی بھی طرح سے. جب یہاں پہ پرشین آئے تو پرشین کا امپیکٹ رہا، جب انگریز آئے تو ان کا رہا، اسی طرح سے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے سینیریو میں ان زبانوں کا جو ہم ڈیفرنٹ قسم کی زبانوں میں پھنسے ہیں، جو آپ نے بتایا کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہماری زبان ایکوپڈ نہیں ہے پراپرلی، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، ہماری لسانی پالیسی پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہماری معاشرتی ترقی پہ اس کے کیا اثرات ہیں، کس طرح سے ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے، ہماری آنے والی نسلیں کس طرح سے ان چیزوں کے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس زبان پہ آپ کی گرپ نہیں ہے، اس میں جب آپ کنوے نہیں کر پاتے تو آپ کا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں انکنویڈ جب رہتی ہیں تو اس کی آگے انہوں نے شیپ اختیار کرنی ہوتی ہے معاشی ترقی کی. تو آپ کا اس پہ کیا ویو پوائنٹ؟ سر زبان کا اور معاشرے کا، سوسائٹی کا بہت گہرا ایک رشتہ ہے، جس میں معاشرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی لینگویج کا. جتنی کسی معاشرے کی زبان طاقتور ہے یا کسی قوم کی زبان طاقتور ہے اتنا ہی معاشرہ طاقتور ہے. کبھی ایسا دیکھنے میں آیا نہیں ہے کہ کسی قوم کی زبان بہت طاقتور ہو اور وہ معاشرہ کمزور ہو. طاقتور سے مراد زبان فصیح و بلیغ، اس کے اندر نالج ہو، انفارمیشن ہو. اس زبان کے اندر ہر قسم کا نالج جو ہے وہ بیلنسڈ نالج جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. وہ ہر ڈومین کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو. لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ تمام علوم اپنی زبان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے سگنیفائڈ ہونے چاہیے. تو پاکستان کے اندر جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو ہمیں اس طریقے سے پنجابی آتی ہے جس طریقے سے کسی بھی مدر ٹنگ کا فلی ایکسپوز ہونا چاہیے ہمیں. کہ پنجابی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پنجابی کا ایکسینٹ یا پنجابی کا جو سارے علوم ہیں وہ ہمیں ان تک ایکسیس نہیں ہے یا ہم ایکسپوز ہی نہیں ہوئے. ہم ایک ہی وقت کے اندر مختلف زبانوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور کسی بھی زبان کی طرف ہم فلی ایکسپوز ہی نہیں ہو پاتے. اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، پرفیکشن نہیں ہے، وہ کمپلیٹ ایک جو رولز اینڈ ریگولیشنز یا ہم اس کو لنگوسٹکس پرنسپلز کہتے ہیں، ان کی مکمل آپریشنلائزیشن اور ان کی ایکچولائزیشن نہیں ہو پاتی. جیسے جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر ان نن والی بات ہے کہ ہم ڈفرینٹ لینگویج میں تھوڑا ہمیں پتہ تو ہے لیکن ہم چونکہ کمپلیٹ نہیں ہیں، لہذا اس کے ہمارے جو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں ہماری معاشرتی اور معاشی ترقی پہ اس کے اثرات ہیں. جی، تو معاشی ترقی یا معاشرہ کس طریقے سے لینگویجز کے ساتھ لنکڈ ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے کس لیول کے اوپر کون سی زبان جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے. بچہ جو ہے بڑا کنفیوزڈ ہے اور بچے کو پہلے دن ہی آپ اس کوڈ سسٹم سے انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں پڑھائی کے لیے میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ، جس سے وہ واقف بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جس زبان کو جانتا نہیں ہے اس کو میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ استعمال کر کے اسے نالج حاصل کر سکے.
پریکٹیکلی یہ possible نہیں۔ لنگوسٹک آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے؟ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے یہ، تو ہمیں ایک مخصوص وقت تک اپنے بچوں کو جو ذریعہ تعلیم ہے وہ اس کی مادری زبانیں رکھنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ انگلش کو ایک لینگویج کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا جانا چاہیے، سلیبس کا کمپلسری حصہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، چونکہ نالج لینگویج کے طور پہ ہمیں اس کو قبول کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو اپنی زبانوں کو ہمیں انرچ کرنا چاہیے، اس کے اندر علوم کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ترسیل کرنی چاہیے، جس کے لیے ٹرانسلیشن سٹڈیز بہت ہی اہم ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے تو نہیں ہم سیکھ سکتے یا ان زبانوں کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سلیوشن یہ ہے کہ ہم ان کے جو ریکوائرڈ ہیں علوم ہمیں، یا جو کتابیں ریکوائرڈ ہیں یا جن کا علم ہمیں ریکوائرڈ ہے، اس کو آپ ترجمہ کر کے جس زبان کے اندر مطلوب ہے اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایجادات کے حوالے سے ہم بطور قوم کافی حد تک پیچھے ہیں، کیا زبانوں کا اس پہ کیا اثرات ہیں؟ ہماری ایجادات کی محرومی میں زبانوں کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ سر دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی قوم کی ذہنی وسعت ہے نا، اس کا دار و مدار کسی بھی طریقے سے اس کی لسانی وسعت ہے۔ جی ہاں۔ تو لسانی وسعت ہماری اپنی زبانوں کے اندر بہت ہی محدود ہے۔ ہم اپنی سوچ کو اپنی زبان کے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے۔ تو زبان اور سوچ، یہ ان کو آپس میں اکٹھا ملا کے دیکھا جانا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کے لیے اگر میں اپنی زبان کا کوڈ استعمال کر رہا ہوں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ایک ٹھیک انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے جائے گا، حقیقت بنانے میں ہیلپ فل ہوگا، اس کی کنسیپچولائزیشن بہتر ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی حقیقتوں کو کسی دوسرے کوڈ سسٹم کے ساتھ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس میں بہت ساری پرابلمز آئیں گی، اور وہ جو رولز پرنسپلز ہیں، لنگوسٹکس پرنسپلز ہیں، وہ سپورٹیو نہیں رہیں گے جو میری اپنی زبان کے ہیں۔ تو اس کا بڑا ہی ایک گہرا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو ایجادات ہیں، جو چیزیں انوینٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کے اندر ان ذہنوں کو پنپنے دینا چاہیے، ان کو بھرپور طریقے سے ان کی نشو و نما ہونی چاہیے، تاکہ جس میں وہ اپنی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو دا ریالٹیز دے لیو ان، جن حقیقتوں کے اندر وہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایسوسیشن ڈیولپ کر سکیں، اور ان کے مشاہدات جو ہیں وہ طاقتور ہو سکیں، وہ اسٹرانگ ہو سکیں، اور اسی مشاہدے کی بنیاد کے اوپر پھر آگے آپ ایجادات کی طرف یا اچھے علم یا علوم کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب، سینٹر فار ٹرانسلیشن سٹڈیز، اس کا کیا کردار ہے اس سارے عمل میں؟ ٹرانسلیشن سٹڈیز جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے اس حوالے سے بھی کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں، پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیں تو سرائکی علیحدہ سے ہے، پہاڑی ہے یا پنجابی ہے، 70 زبانیں آپ نے 70 زبانیں ہیں۔ تو ان کو آپس میں ایک تو ہم اس کو سوشل انکلوژن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ باہر کے جو علوم ہیں ان کو آپ نے پاکستان کے اندر اپنی زبانوں کے اندر لے کے آنا ہے یا اپنے لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے، تو ہمیں تراجم کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری اپنی جو شناخت ہے، جو ہمارے اپنے جو نریٹیوز ہیں، ان کو ہم نے باہر کی دنیا تک پہنچانا ہے یا اپنے پاکستانی فیس باہر کے لوگوں کو دکھانا ہے، تو بھی ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے۔ اور کس قسم کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے؟ آئیڈیالوجیکلی، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چاہیے آپ کو، یا آپ نے نیچر آف ٹیکسٹ کے حساب سے اس کے تراجم کرنے ہوتے ہیں؟ تو ترجمہ جو ہے وہ ایک علم کے طور پہ، شعبہ علم کے طور پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ یہ سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن سٹڈیز ہے، تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سے ایسے لسانی مسائل ہیں جن کو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی بکس ہیں جن کو باہر سے پاکستان کے اندر متعارف کروایا جانا چاہیے، اور کون سے ایسے ہمارے علوم ہیں یا ہماری کچھ کتابیں ہیں جن کو باہر کی دنیا کے اندر روشنا کروانا ضروری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن سٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے، ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک PhD پروگرام شروع کیا ہے، اس میں اسپیشلائزیشن ہے اس میں ٹرانسلیشن سٹڈیز میں بھی۔ تو اس میں ہم اسکالرز کو اکوپ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انٹر ہیومن کمیونیکیشن جو ہے وہ پاسبل ہے، کس طریقے سے ہم مختلف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور سکسیزفل کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خطے کے دیگر ممالک ان کو بھی تو اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے اس مسئلے کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ ملٹی لنگول
سسٹم اور انگلش اور باقی جو کیا کر رہے ہیں؟ باقی آپ کے اس سلسلے میں کیا نالج ہے آپ کے؟ بھائی صاحب دیکھیے گا کہ ابھی آپ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس میں چین ہے، تو چین میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی لینگویج جو ہے اس کو پریویلیج حاصل ہے جو ان کی قومی زبان ہے۔ ایران دوسری طرف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فارسی ان کے لیے ایک مقدس زبان کے طور پہ سمجھی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی دوسری زبان کے اندر گفتگو کرنا اسپیشلی کسی بھی فارن ٹور کے اوپر یا انٹرنیشنل وینیو میں کبھی بھی استعمال نہیں کرتے۔ ٹرکش کو دیکھ لیں جو بالکل بڑے پرٹیکولر ہیں اس حوالے سے کہ ان کی زبان جو ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے ان کے ہاں۔ تو باقی ممالک بھی اسی طریقے سے جرمن کو دیکھ لیں یا کسی دوسرے ملک کو دیکھ لیں جو جس کی قومیت کا کانسیپٹ جو ہے بہت سٹرونگ ہے، تو ان کی زبان کا جو تقدس ہے وہ بھی اس کو اسی سٹیٹس پہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو لنگوسٹکس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ نے کس زبان کو کون سا درجہ دینا ہے اور کس درجے پہ رکھنا ہے۔ تو ان کے ہاں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ پالیسیز موجود ہیں کہ آپ نے کون سی لینگویج، انٹرنیشنل لینگویج ہے تو اس کی ڈومین کیا ہے، ان کی نیشنل لینگویج ہے تو اس کی ڈومین کیا ہے، تو ان کی جو پروونشل لینگویجز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، وہ تمام چیزوں کے دائرہ کار جو ہیں وہ طے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اسی قسم کے نظام کی ضرورت ہے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، جو نالج لینگویج ہے اس کا سٹیٹس کیا ہونا ہے، اور جو ہماری قومی زبان ہے اس کا کیا رتبہ ہوگا، اور جو ہماری صوبائی زبانیں ہیں ان کو ہم نے کس جگہ پہ کیسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ڈاکٹر غلام علی صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے۔ میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، زبانوں کے حوالے سے ہمیں جس مسئلے کا سامنا ہے، ہمیں ایک گریٹر ڈائلاگ کے ذریعے اپنی ایک لسانی پالیسی طے کرنا ہوگی، اور اسی سے ہماری معاشرتی ترقی اور ہمارے دیگر بہت سارے مسائل جو ہیں نا حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔